شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب الی فرعون انہ طغی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی جناب موسیٰ کی. کل یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو دو معجزہ عطا کیا. پہلا معجزہ عصا ہے، دوسرا معجزہ ید بیضاء ہے. عصا سے جناب موسیٰ بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے اور ید بیضاء میں اللہ نے بہت زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی. ان دونوں سے جناب موسیٰ اپنے کام کو، اپنے امور کو انجام دیا کرتے تھے. یہاں تک جناب موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دے کر کے جناب موسیٰ کو تسلی اور قوت بخشی ہے کہ موسیٰ کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، تم تبلیغ کے لیے آمادہ کیے جا رہے ہو. جب جناب موسیٰ کو عصا دے دیا گیا اور ید بیضاء سے نواز دیا گیا، تب اللہ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ، اب آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے بہت بڑی بغاوت کر دی ہے. دیکھیے، نبی اور رسول کا فرق محسوس کیجئے. نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر لے اور اس خبر پر عمل کرے، اور اگر دعوت دینا ہو تو قول سے نہ دعوت دے بلکہ عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اس راہ کی اور اس دین اور اس شریعت کی دعوت دے. اسے کہتے ہیں نبی. لیکن جب رسول کو گفتگو کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ ابھی تک اللہ سے وحی کے ذریعے سے نبی کے منصب پر تھے، مگر جیسے ہی اللہ نے کہا اذهب الی فرعون، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، تو اللہ نے جناب موسیٰ کو نبوت سے نکال کر کے رسالت کی منزل میں داخل کر دیا. اب اللہ جناب موسیٰ کو بڑا رتبہ دے رہا ہے، بڑا منصب دے رہا ہے. اس منصب کا نام ہے رسالت. جناب موسیٰ کو اب رسول بنا کے اللہ بھیج رہا ہے. کہاں بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس. اس فرعون کی اللہ اس طریقے سے وضاحت کر رہا کہ یہ فرعون کون ہے. فرعون نے کیا کیا؟ فرماتے انہ طغی. فرعون طاغی ہو گیا ہے. طاغی کسے کہتے ہیں؟ طاغی اسے کہتے ہیں وہ شخص جس نے سارے حدود کو توڑ دیا ہو، سارے حدود کو اس نے کراس کر دیا، اسے کہتے ہیں طاغی ہو جانا. فرعون نے سارے حدود کو تجاوز کر دیا. وہ کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اس کے ظلم و استبداد کے بربریت سے تاریخ بنی اسرائیل کانپ جاتی ہے، جس قدر وہ جابر و ظالم بادشاہ گزرا ہے. اب وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. اللہ نے اتنے بڑے جابر و صفاق بادشاہ کے لیے جناب موسیٰ کو سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ اب آپ جائیے گا فرعون کے پاس. توجہ فرما سکتے ہیں، جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے پہلے اللہ جناب موسیٰ کی اس قدر تسلی دے رہا کہ موسیٰ گھبرائیے گا نہیں، آپ کے پاس عصا ہے، آپ کے پاس ید بیضاء ہے. پھر اللہ نے جب جناب موسیٰ کو یہ ساری چیزیں دے دی، تب جناب موسیٰ نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا اور کہا اے خدا، تو جب کہہ رہا ہے کہ فرعون سے جا کے ٹکرا جانا ہے، فرعون سے تبلیغ کرنی ہے، تو خدا میں تیرے اس حکم کے سامنے سارے تسلیم کو خم کر دیتا ہوں. مگر قرآن میں پڑھیے، اللہ کے حکم کے سامنے جناب موسیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا علی راس علی عینی، میں تمہارے حکم کی کو نافذ کروں گا اور تمہارے حکم کی میں پیروی کروں گا. لیکن جناب موسیٰ نے اللہ کے بارگاہ میں کچھ مطالبات کیے. اس میں چند مطالبات ہر مبلغ کو جاننا ضروری ہے. جناب موسیٰ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، کہا خدا میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، مگر چند میری دعائیں ہیں. کہا کیا دعائیں؟ قال رب اشرح لی صدری، اے خدا ہمارے دل کو کشادہ کر دے، ہمارے دل کو کھول دے، وسعت قلب دے.
اس وسعت قلب کا کیا مطلب ہے؟ جناب موسیٰ نے اپنے لیے کہا اے خدا ہمارے دل کو وسعت بخش، ہمارے دل کو فراخ کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جناب موسیٰ کی جہاں صفات بیان کیے جاتے ہیں وہاں ایک صفت یہ ہے کہ جناب موسیٰ سریع الغضب تھے، یعنی بہت جلدی وہ غیظ و غضب میں آ جایا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ اب جب جناب موسیٰ جو فرعون کے دربار میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جب جناب موسیٰ فرعون کی تبلیغ کرے اور اس سے ہدایت کی باتیں کریں اور کہے کہ تو راہ راست پر آ جاؤ، تو فرعون جناب موسیٰ کے ساتھ بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے اور بدسلوکی کرے تو جناب موسیٰ غصے میں آ جائیں۔ نہیں، اگر جہاں ہم تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو ہم صبر و تحمل سے اس کی بدتمیزی کو سہیں، اس کی گفتگو کو سنیں۔ یہ ایک رسالہ ہے، یہ ایک میسج ہے ہر مبلغ کے لیے جناب موسیٰ کی دعا، کہ جب بھی انسان کسی معاشرے میں جائے تبلیغ کرنے کے لیے تو اس مبلغ کو صبر و تحمل کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اپنے دل کو فراخ دلی سے، اپنے دل کو وسعت بخشنا چاہیے، ساری چیزیں سننی چاہیے۔ بہت سارے معاشرے میں عجیب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ادھورے علم والے آتے ہیں اور الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں اور بہرحال مولوی کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو اس کے سوال کے جواب بڑے بدتمیزی سے اور اسی وے میں نہ دیں، بلکہ بڑے آسانی سے اس کی سوال کو سنیں اور ایک سنجیدہ طور پر اس کا جواب دیں اور اس کو رخصت کر دیں اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انسان تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے لوگ مولاناؤں کی زیادہ عزت نہیں کرتے ہیں، تھوڑا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو اس مقام پر انسان کو چاہیے کہ درگزر فرمائے ان کی باتوں کو اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کریں اور لوگوں کو راہ راست پر آئے۔ یہ جناب موسیٰ تبلیغ کے پہلی شرط بتا رہے ہیں کہ انسان صبر و تحمل سے کام لے اور لوگوں کی باتوں کو سنیں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے خدا ہمارے امور کو آسان کر دے۔ جناب موسیٰ کا کتنا بڑا کام تھا، یہ بہت چھوٹا کام تھوڑی ہے کہ جناب موسیٰ اس بادشاہ کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اس بادشاہ کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں جو قاتل ہے، سفاک ہے، بے رحم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ اس کے دربار میں جناب موسیٰ جا رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھنی چاہیے کہ جب جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے میرے کام میں آسانی کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان جس کے پاس قابلیت ہو اس بات کی وہ تبلیغ کر سکتا ہے، اور اگر معاشرے میں کسی ایسے انسان کے پاس دیکھے جو بے راہ روی کا شکار ہے، جو صحیح راستے پر نہیں ہے، تو اس کی تبلیغ کرے۔ ہر معاشرے کے ہر مبلغ، ہر انسان پر واجب ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب قرار دیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں ہم بے راہ روی دیکھیں اور حلال محمدیہ کی بے حرمتی دیکھیں اور اس پر عمل نہ کیا جائے، واجبات کو چھوڑا جائے، محرمات کو کیا جائے، تو ہر انسان پر واجب ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے خدا ہمارے اس کام کو آسان کر دیں تاکہ ہم فرعون کی صحیح سے تبلیغ کر سکیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، پھر ارشاد رب عزت ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ جناب موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے خدا ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ جناب موسیٰ کے اس دعا کے بارے میں دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب موسیٰ لفظ رے نہیں کہہ پاتے تھے۔ آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ رے نہیں کہہ پاتے تھے، لہٰذا زبان میں گرہ تھی۔ اس گرہ کو کھولنے کے لیے جناب موسیٰ نے دعا کی تھی خدا ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کس لیے کھول دے؟ تاکہ ہم صاف گفتگو کریں، تاکہ آسانی سے لوگ ہماری بات کو سمجھ سکے۔ یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی صدقی مدرسی نے اپنے کتاب منہج القرآن میں
تفسیر قمی کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے وحلل عقدۃ من لسانی کے عنوان سے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جناب موسیٰ فرعون کے گود میں تھے، فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، اتنے میں جناب موسیٰ کو چھینک آئی۔ جناب موسیٰ کو جب چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جیسے ہی موسیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین نہ کہو، اور جناب موسیٰ کو مارا۔ جیسے جناب موسیٰ کو مارا، جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچ لی، اتنی زور سے داڑھی کھینچی کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں چند داڑھیاں آ گئیں اس کی۔ فرعون درد سے کراہنے لگا، چیخنے لگا اور جناب موسیٰ کو زمین پر دے مارا۔ جناب آسیہ نے اس منظر کو دیکھا، دوڑی ہوئی آئیں اور جناب موسیٰ کو گلے سے لگا لیا اور فرعون سے کہا تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا، چھوٹے سے بچے پر ظلم کر رہے ہو، اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ یہ بچہ ہماری حکومت کو ختم کر دے گا، یہ ہمیں خدا نہیں مانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس نے کہا ہے، یہ کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ جناب آسیہ نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ، اسے کسی چیز کا شعور نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور خدا وحدہ لا شریک کون ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے۔ فرعون نے کہا نہیں میں اسے قتل کروں گا۔ جناب آسیہ پریشان ہو گئی، کیا کریں؟ تو کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آئے کہ یہ کس کو مانتا ہے، تم کو مانتا ہے کہ نہیں، یا اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، تو تم اس کا امتحان لے لو۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو اس کے پاس کوئی شعور نہیں تو میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اب دو برتن لائے گئے، ایک برتن میں تمر رکھا گیا، دوسرے برتن میں جمر رکھا گیا۔ تمر کہتے ہیں کھجور کو، جمر کہتے ہیں شعلہ کو، آگ کے شعلہ کو، انگارے کو یعنی۔ جناب موسیٰ کے سامنے لا کر کے دونوں چیزیں رکھ دیا۔ فرعون نے کہا اگر اس کے پاس شعور ہوگا تو یہ تمر کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر شعور نہیں ہوگا تو یہ جمر کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کا ہاتھ تمر کی طرف بڑھا، مگر جبرائیل کے پر نے جناب موسیٰ کے ہاتھ کو جمر کی طرف کر دیا، یعنی شعلے انگارے کی طرف کر دیا، اور جناب موسیٰ نے اس انگارے کو اٹھایا، منہ میں رکھ لیا۔ جیسے جناب موسیٰ نے اس انگارے کو اپنے منہ میں رکھا، چیخ کر رونے لگے، کیونکہ ہے بہرحال وہ آگ کا انگارہ تھا، آگ کا شعلہ تھا، انہوں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تو زبان ان کی جل گئی۔ جب زبان جل گئی تو اس وجہ سے زبان میں کچھ پریشانی آ گئی، تو بعض حروف، بعض الفاظ جناب موسیٰ ادا نہیں کر پاتے تھے، تو یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب موسیٰ اللہ سے اپنے کلام میں تاثیر کی دعا کر رہے کہ خدا ہمارے زبان میں اثر دے دے، تاکہ ہماری بات لوگوں تک پہنچے، وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، اور لوگ ہماری بات کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یہ وجہ بیان کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس انگارے کی وجہ سے جناب موسیٰ کی زبان جل گئی تھی، جس وجہ سے بعض کلمات جیسے لفظ رے نہیں کہہ پاتے تھے، یہ وجہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، اللہ کے دربار میں جناب موسیٰ نے اپنے کلام میں اثر کی دعا کی تھی کہ خدا ہمارے زبان میں اثر دے دے، تاکہ ہم کلام کو اپنے اچھے سے ادا کر سکیں اور لوگ ہماری بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ یاد رکھیے گا یہ آیت خصوصی طور پر ذاکرین اور خطبہ کو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ انسان کے زبان کی گرہوں کو کھول دے گا، اللہ زبان میں اثر دے گا اور اس کے امور کو آسان کر دے گا۔ جناب موسیٰ نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے دل کو کشادہ کرے، فراخ دل کر دے، صبر و تحمل کی قوت دے، تاکہ لوگوں کی بات برداشت کرے اور تبلیغ کر سکے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یسر لامر، اور اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اس کے امور کو آسان کر دے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وحلل عقدۃ من لسانی، اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ اس کے زبان کے گرہوں کو کھول دے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں وجلی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے خدا ہمارا وزیر، ہمارا مددگار ہمارے بھائی ہارون کو بنا دے۔ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ تبلیغ دین میں
تبلیغ رسالات الہیہ میں 4 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے انسان صبر و تحمل کی دعا کرے۔ دوسری چیز ہے کہ اپنے امور اللہ کے سپرد کر دے کہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آسان زبان میں تبلیغ کرے تاکہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مشن، یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مشن آسان نہیں ہے، اور کوئی بھی مشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اس میں آپ کے کچھ لوگ مددگار نہ ہوں۔ جناب موسیٰ نے اسی طریقے سے اپنے اس مشن میں، اپنے اس کام میں جو مدد چاہیے اللہ سے، وہ کہا ہے کہ اے خدا ہمیں ہمارے بھائی ہارون کو ہمارا مددگار اور وزیر بنا دے۔ ہر کام میں آپ کا مددگار ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین میں بھی مددگار ضروری ہے۔ اس وجہ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں 2 ضروری ہے، ایک عالم ضروری ہے، ایک تاجر ضروری ہے۔ عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور غنی اور تجار اپنی دولت سے دین اسلام کی مدد کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔